اس نے توہین کر دی. قریبی کتا باندھا ہوا تھا. کتا نہ کہوں کتا تو سمجھ کیسے آئے، اور کہوں تو زبان شرم محسوس کرے. کتا ہو کے کام کیسا کر گیا. کتا جنس کا تھا، کام کا کتا نہیں تھا. باندھا ہوا تھا، اس نے جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا. اس نے تھپڑ مارا گستاخ کے منہ پر، اس کا چہرہ زخمی کر دیا. لوگوں نے پکڑ کے باندھا، اور کسی نے کہا، حالانکہ تھے کافر ہی بیٹھے ہوئے، کہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس لیے کتے نے تجھے مارا ہے. تو کہنے لگا نہیں، یہ بس تم ایسے کہتے، کتے کو کیا پتا میں نے کیا بولا، بس یہ ضدی ہے، حساس ہے، انگلی کریں تو انگلی کرنے والے کی طرف ہی آتا ہے. تو میں بات کرتے وقت انگلی کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ پہ آ گیا، ورنہ اس کو کیا خبر. اس نے حقیقت کو چھپانا چاہا، کتے کو باندھ دیا گیا. تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر توہین کی. کتا پہلے سے ہائی الرٹ تھا، اب جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا. اب اس نے منہ کھول کے گستاخ کی گردن منہ میں ڈال لی. رب کعبہ کی قسم، امام ابن حجر کہتے ہیں اس وقت تک اس نے منہ نہیں کھولا جب تک اس کافر کو جہنم تک نہیں پہنچایا. دن دہاڑے مجمع عام میں کتا کاروائی ڈال گیا. کتا تھا کتا. سچ کہا ہمارے اکابر نے، ہو سکتا ہے تم اگر گستاخ کو کتا کہو تو کتا قیامت کے دن کھڑا ہو جائے. تو میں تو گستاخوں کے سر اتارتا تھا، مجھے تم نے کیوں کہا. یہ قول ہم نے بچپن میں سنا. میں نے یہ الدرر الکامنہ کو پڑھا تو مجھے پتا چلا سچ کہا ہمارے اکابر نے. کتے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گستاخوں کو 3 منٹ بھی نہیں دیتے، پہلے ہی پار کر دیتے ہیں. اب گستاخ مارا گیا. امام ابن حجر لکھتے ہیں کتے کی اس کاروائی سے 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھ لیا. 40,000 جہنمی جنتی بن گئے. اگر کتے کی کاروائی سے 40,000 جہنمی جنتی بنے تو غازی ممتاز کی گولی سے کتنی صدیوں میں نور پھوٹے گا. کہاں تک پھیل جائے، کہاں تک اس کی گلشن ہرے بھرے رہیں گے. اور ثابت رہے گا یہ امت آج بھی شان نبی علیہ السلام پہ پہرا دینا جانتی ہے. حکومت کو ہم نے اس وقت کہا تھا گستاخانہ کلچر ختم کرو. ان کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں اپنی کوٹھیوں کی دیواریں اونچی کر لیں تو بچ جائیں گے. میں کہتا ہوں رب کے ملک سے کوٹھی باہر کون سی ہے. کہتے اب ہم سکریننگ کریں گے، داڑھی والے سپاہیوں کو نکالیں گے. میں پوچھتا ہوں سکریننگ سپاہیوں کی کرو گے تو کتوں کی کون کرے گا. وہ کاروائی تو کتے بھی کر جائیں گے. اس واسطے سکریننگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. گستاخانہ کلچر بدلو. ٹی وی کی سکرین پر بنگی جرسی قسم کے سکالر، مچھر اور چھپکلیاں بیٹھ کر جو شان رسالت کے خلاف، جو ان کا دھواں والا تلخ لہجہ، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، ورنہ لاوا غازی ممتاز کی شکل میں نکلتا رہے گا. اس واسطے آج ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں. وہ اپنے کام کے لیے نہیں، نبی کی شان کے لیے جیل میں ہے. اور یہ بات واضح ہے، یہ امت اس بات میں پیچھے نہیں ہے. جب غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کی شہادت کو 1 سال ہو چکا تھا، لاہور میں ہندوؤں نے اجتماع کیا. ایک بے باک خطیب، بے لگام
وہ راجپال کی گستاخانہ کتاب ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا علم الدین جیل مٹی میں ہے، میانی صاحب قبر میں، میانی صاحب قبرستان میں ہے، اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ہم پھر چھاپیں گے، دیکھتے ہیں کون اس کو روکتا ہے۔ تو مجمع کے آخر پر ایک غازی ممتاز کھڑا تھا، وہ مجمع چیرتے ہوئے سٹیج پر آ گیا، اتنی پاور تھی اس نے خطیب سے مائک چھین لیا، اس نے ہندوؤں کے مجمع سے خطاب شروع کر دیا کہ سنو، تم نے اپنے لالے کی تقریر سنی، اب نبی کے جالے کی بھی سن لو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کتاب پھر چھاپیں گے کہ علم الدین مٹی میں چلا گیا، تو یاد رکھو، چھاپو کتاب، مزہ چکھائیں گے تجھ کو۔ میانی صاحب کے قبرستان میں ہم نے علم الدین کو دفن کیا تھا، خنجر علم الدین کا ہم نے باہر رکھا ہوا ہے، اس خنجر سے تمہارا کام کریں گے۔ وہ خنجر تھا غازی عامر عبد الرحمان کے پاس، ہٹلر کے دیش میں بھی قرض اتار آیا، ساروکی میں ہم نے دفن کیا غازی عامر عبد الرحمان کو، خنجر پھر بھی باہر رکھا تھا، وہ خنجر تھا غازی ممتاز حسین کے پاس، اور اس نے چلا دیا۔ اس واسطے گستاخی ختم ہوگی، عاشق ختم نہیں ہوں گے، اور اس کی فصلیں پکتی رہیں گی۔ آگے اس انداز میں بڑھنا ہے۔ یہ ایک رکا آیا ہے میلاد شریف کے بارے میں، 12 یوم وفات ہے تو پھر عید کیسے ہے؟ اصل میں مسئلہ 9، 11، 12 کا نہیں، مسئلہ وہ مزاج کا ہے۔ اگر 12 کو وفات سمجھتے ہیں، 9 کو ولادت سمجھتے ہیں، تو کس نے روکا ہے 9 کو عید منا لیں؟ اور اگر نہ 9 کو ملائیں نہ 12 کو منائیں تو پتہ چلا مسئلہ 9، 12 کا نہیں، مسئلہ دل کی خوب سے باطن کا ہے۔ یوم وفات ہو 12 تو کیا عید نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ تو میرے نبی علیہ السلام پہلے فرما کے گئے تھے، صحاح حدیث شریف موجود ہے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک پیغمبر کی ولادت کا دن بھی ہے، وہی دن وفات کا بھی ہے، اور وہی دن رب میری امت کی عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن۔ فیہ خلق آدم وفیہ قبضہ، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور جمعہ کے دن ہی وصال بھی ہوا تھا، تو کیا امت جمعے کو یوم سوگ منائے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو بتا دیا کہ اگر ایک ہی دن پیغمبر کی ولادت کا ہو، وہی وصال کا بھی ہو، تو ولادت کا نور وصال پر غالب رہے گا، وہ یوم سوگ نہیں ہوگا، یوم عید ہوگا۔ اگر جو نور لے کے آئے تھے 12 جو وفات، اگر وہ نور آج بھی کلیجے میں ہے تو پھر یہ سوگ نہیں منانے دیتا، یہ خوشی کا حکم دیتا ہے۔ اس واسطے خوشی ہے، اور خوشی کے انداز نرالے ہیں۔ اس خوشی میں دعاؤں کی اجابت ہوتی ہے، تو غازی ممتاز حسین قادری کے لیے رہائی کی دعا ضرور مانگنا۔ آپ کے اس دیش میں ادارہ صراط مستقیم کا پیغام لے کر میں حاضر ہوں۔ نوجوان اس فورم پر اپنی صلاحیتیں وقف کریں تاکہ اندھیروں کو دیس نکالا دیا جائے۔ اللہ کے فضل سے ایک ایک پروگرام ہزاروں سینوں کے لیے بہار بنتا جا رہا ہے۔ وہ گوجرا منڈی بہاؤالدین میں 6.5 گھنٹے کا مسلسل خطاب رافضیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور عقیدہ توحید سیمینار سن کے عمر فاروق توحیدی اور اصغر بھٹوی جیسے خطیبوں نے کہا ہم نے عمریں گزاری ان جھوٹے توحید پرستوں میں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی ہے تو توحید سیمینار سے سمجھ آئی ہے۔ ان کے خطیبوں نے توبہ کی۔ ابھی انشاءاللہ تیسرا سیمینار 16 اپریل کو داتا صاحب کی نگر لاہور میں ہو رہا ہے، اس کی دعوت دیں، لوگوں کو اس ادارہ میں شمولیت کریں۔ یہاں پر
اعجاز احمد نمبردار صاحب بیٹھے ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان علماء کرام سے رابطہ کریں، ادارہ کے پلیٹ فارم میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی بات اس دعا پہ ختم کر رہا ہوں، اور آج کے منتظمین کو دعا دیتے ہوئے کہ انہوں نے بہت اچھا بزم کو سجایا اور آپ کے لیے فکری لنگر کا اہتمام کیا۔ جو سنا ہے یہ آگے سنائے اور اس سے آگے بہار آئے گی۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔